آپ نے عثمانی اور دوسرے مسلمان سلطانوں کے بارے میں کافی کچھ پڑھا اور سنا ہے۔ آج آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت کو بیان کرتا ہوں جس نے منہ زور منگولوں کو لگام دی اور کئی سالوں تک برصغیر متحد ہندوستان کو منگولوں سے محفوظ رکھا۔ یہ شخصیت ہندوستان کی خلجی سلطنت کے دوسرے فرمانروا سلطان علاؤالدین خلجی شاہ اول ہے۔ آپ 1266 میں پیدا ہوئے اور بہادر ذہین کمانڈر تھے۔ اس وقت اقتدار ان کے چچا جلال الدین خلجی کے ہاتھ میں تھا۔ جوانی کے دور میں ہی علاؤالدین نے جنگی جوہر دکھا کر امراء اور سلطانوں کی توجہ حاصل کر لی، مگر سلطان جلال الدین خلجی کے بیجا نرم دلی اور حد سے زیادہ شفیق ہونے کی وجہ سے رعایا سرکش ہو گئی اور ہر طرف بغاوتیں پھوٹ پڑی۔ ان حالات میں علاؤالدین نے اپنے چچا کو قتل کر کے خود اقتدار سنبھالا اور بغاوتوں کو سختی سے کچل دیا، شاہی وقار بحال کیا۔ ہندوستان میں علاؤالدین خلجی پہلا حکمران تھا جس کے پاس ہندوستان کے ایک ایک ٹکڑے کی معلومات تھی۔ عوام سے ٹیکس مستعدی سے حاصل کیا جاتا اور ہر چیز کا معقول ریٹ مہیا کیا، اور کسی کی جرأت نہ تھی کہ سلطان کے مقرر کردہ ریٹ سے اوپر نیچے کرے۔ سلطان نے سلطنت کو چلانے کے لیے ضروری سمجھا کہ کچھ قابل بھروسہ اور دیانتدار ساتھی ضروری ہیں۔ وہ خیال کرتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قریبی 4 ساتھی تھے۔ اس سے متاثر ہو کر اس نے 4 قابل اور بھروسہ مند ساتھی چنے، جن میں درج ذیل شامل ہیں: ظفر خان، قطب الدین مبارک شاہ، نصرت خان، ملک کافور۔ سلطان کے دور حکومت میں ہندوستان پر قبضہ کرنا منگولوں کا خواب ہی رہا۔ سلطان نے پہلے ہندوستان محفوظ کیا اور پھر آگے بڑھ کر خود منگولوں پر حملے کیے، اور وہ منگول جنہوں نے چین سے لے کر اناطولیہ تک ہر سلطنت کو برباد کر دیا، وہ مجبور ہو گئے کہ سلطان علاؤالدین خلجی سے صلح کی جائے۔ جب منگول سفیر آئے تو سلطان نے انہیں اپنے فوجی قوت اور درباری جاہ و جلال سے اس قدر متاثر کیا کہ انہوں نے واپس جا کر بتایا کہ ہندوستان پر حملے کی غلطی کبھی مت کرنا۔ کچھ عرصہ پہلے بھارت میں ایک پدماوتی فلم ریلیز ہوئی جس میں سلطان کو ایک ظالم اور وحشی قسم کا انسان دکھایا گیا، اور مزید علاؤالدین کو ایک ہم جنس پرست انسان دکھایا گیا جس کے اپنے غلام ملک کافور سے جنسی تعلقات ہوتے ہیں، جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی سروکار نہیں ہے۔ ملک کافور ایک مضبوط خلجی جرنیل تھا جس نے 1306 میں منگولوں کو شکست دی، 1308 میں دیوگری کی ریاست فتح کی، 1310 میں ورناگل جہاں سے اسے عالمی شہرت یافتہ ہیرا کوہ نور ملا پر قبضہ کیا، اور 1311 میں دوارس، مندرا اور پانڈیا ریاست کو خلجی سلطنت میں شامل کیا۔ فلم میں مزید دکھایا گیا ہے کہ سلطان نے رانی پدماوتی کو حاصل کرنے کے لیے چتور پر حملہ کیا ہے۔ اس کا بھی تاریخ سے کوئی تعلق نہیں۔ سلطان نے 1306 میں باقی علاقوں کی طرح چتور کو بھی فتح کیا، اور رانی پدماوتی کا ایک افسانوی کردار 1540 میں ملک محمد جیاسی نے اپنی ایک نظم میں پیش کیا جب سلطان کو گزرے 200 سال بیت چکے۔ اگر تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ ہوتا تو ضیاء الدین برنی ضرور لکھتے، جو خلجی سلطنت کے سخت ناقد تھے۔ مزید امیر خسرو لکھتے ہیں کہ ہندوستان کے لوگ خلجی سلطنت کے خاتمے کے بعد بھی سلطان علاؤالدین خلجی کی تعریفیں کرتے تھکتے نہیں تھے۔ ان کا کردار ایسا کر کے دکھانے کا مقصد اس سلطان کی شخصیت پر دھبا لگانا جس نے ہندوستان کی ہر ہندو راجا کو شکست دی اور واحد حکمران بنا جس نے بیک وقت شمالی اور جنوبی ہندوستان پر حکومت کی جو کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل پردیسی حبدار کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔